سوال ہے کہ میں نے 2 بکریوں کی قربانی کی، ان میں سے ایک میری اور میرے زندہ اور فوت شدہ اہل خانہ کی طرف سے تھی اور دوسری میرے فوت شدہ والدین کی جانب سے تھی۔ ہوا یوں کہ میں سلاٹر ہاؤس میں تھا اور میں نے خود جانور ذبح نہیں کیے۔ جس وقت ذبح کرنے والے شخص نے جانور کو ذبح کیا تو میں نے عربی میں کہا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ جانور تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اور یہ میری اور میرے زندہ وہ فوت شدہ اہل خانہ کی طرف سے ہے۔ جبکہ دوسرے جانور کو ذبح کرتے وقت میں نے کہا یہ جانور میرے فوت شدہ والد کی طرف سے ہے۔ یہ الفاظ قربانی ذبح کرنے والے شخص نے نہیں کہے، تو کیا میرے لیے الفاظ کہنا فرض تھا یا میرے سامنے جانور ذبح کرنے والا شخص کہے گا، اور کیا یہ قربانی صحیح ہوئی؟ الحمدللہ، جانور ذبح کرتے ہوئے تسمیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ جمہور اہل علم کے موقف کے مطابق تسمیہ کے بغیر ذبح کیا ہوا جانور حلال ہی نہیں ہوتا، اور یہاں اس شخص کا تسمیہ پڑھنا معتبر ہوگا جو ذبح کر رہا ہے، یعنی قصاب اور قصائی وغیرہ جو ذبح کرتے ہیں وہ تسمیہ پڑھیں۔ قربانی کے مالک کی طرف سے پڑھی ہوئی تسمیہ معتبر نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح میں کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو ذمہ داری سونپ دے اور خود حاضر بھی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قربانی کا جانور ذبح کرنے کی ذمہ داری سونپ دے اور قربانی کا مالک خود ذبح کے وقت حاضر ہو، یہاں تسمیہ وہ شخص پڑھے گا جو جانور ذبح کر رہا ہے، کیونکہ ذبح کرنے کا عمل وہی کر رہا ہے تو وہ اپنے ذبح کرنے کے عمل پر تسمیہ پڑھے گا۔ تسمیہ کا حکم: اگر ذبح کرنے والا شخص تسمیہ بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس صورت میں اس کا عذر قبول کیا جائے گا۔ جانور ذبح کرتے وقت تسمیہ پڑھنے کے متعلق امام احمد کا مشہور موقف یہ ہے کہ اگر یاد ہو تو تسمیہ پڑھنا شرط ہے، تاہم بھول جانے سے تسمیہ پڑھنا ساقط ہو جائے گا۔ یہ موقف ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اسی کے امام مالک، ثوری، امام ابو حنیفہ اور اسحاق قائل ہیں۔ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے آپ تسمیہ بھول جاتے ہیں تو اسے حلال اور جائز کہنے والے فقہاء کرام میں عطا، طاؤس، سعید بن مسیب، حسن بصری، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، جعفر بن محمد اور ربیعہ شامل ہیں۔ ہماری دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو تسمیہ پڑھنا بھول گیا تو اس پر کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی ہم نے جن کا ذکر کیا ہے ان کا صحابہ کرام میں کوئی بھی مخالف نہیں ہے۔ نیز اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ نافرمانی ہے۔ سورہ نام 121۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آیت ایسی صورت کے متعلق ہے جس میں جان بوجھ کر تسمیہ نہ پڑھی گئی ہو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے، کیونکہ جس پر تسمیہ بھول کر نہ پڑھی گئی ہو تو اسے کھانا نافرمانی نہیں۔ ابن عربی رحم اللہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرتے ہوئے تسمیہ بھول جانے سے جانور حرام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ نافرمانی ہے، جبکہ بھول جانا نافرمانی نہیں ہوتی۔ اس پر سب کا اجماع ہے، اسی لیے ایسے جانور کو کھانا حرام نہیں ہے جس کو ذبح کرتے وقت مسلمان تسمیہ بھول گیا ہو۔ یہی حکم اس وقت ہے جب کسی شخص کو تسمیہ ترک کرنے کے حکم کا علم نہ ہو، مثلا ذبح کرنے والا یہ سمجھے کہ جس کی قربانی ہے اسی پر لازمی ہے کہ وہ تسمیہ بھی پڑھے، تو وہ لا علمی کی بنا پر معذور ہے، اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی مسلمان جان بوجھ کر عمدن کو تسمیہ نہ پڑھے اور اسے علم بھی ہو تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، تاہم اگر لا علم ہو یا تسمیہ پڑھنا بھول جائے تو پھر اس کا ذبیحہ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ذبح کرتے وقت تسمیہ پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرے، تاہم اگر کوئی مسلمان بھول کر یا تسمیہ پڑھنے کے شرعی حکم سے لا علمی کی بنا پر یہ تسمیہ نہ پڑھ سکا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت شخص نے عمدن تسمیہ ترک کیا تو اس کا یہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، چاہے اس کی جگہ آپ نے تسمیہ پڑھی ہو، کیونکہ تسمیہ پڑھنا اسی شخص کا معتبر ہوگا جو ذبح کر رہا ہے۔ تو اب یہاں ذبح کرنے والا خود تسمیہ پڑھے، یہی معتبر ہوگا۔ لیکن اگر ذبح کرنے والے شخص سے بھول کر تسمیہ رہ گئی یا اسے علم نہیں تھا کہ تسمیہ پڑھنا واجب ہے تو ان دونوں صورتوں میں اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور بھول چوک والا علمی کی وجہ سے معذور شمار ہوگا۔
اس کی مثال یوں لیں کہ اگر آپ کو یہ علم نہیں کہ ذبح کرنے والے نے تسمیہ پڑھا تھا یا نہیں، تو ایسی صورت میں اصل تو یہی ہے کہ ذبح کرنے والے مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے اور ذبح کے عمل کو صحیح اور درست تصور کیا جائے گا۔